اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، خداوند متعال کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ماہ شعبان المعظم جیسے عظیم اور بابرکت مہینے میں سانسیں لینے کا شرف بخشا۔ پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ماہ شعبان کے جو ابتدائی دن ہیں، یکم کو دیکھیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، 3 شعبان کو دیکھیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آمد ہے، 4 شعبان کو دیکھیں تو قمر بنی ہاشم سرکار وفا جناب عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے، اور اگر 5 شعبان کو دیکھیں تو بعض روایات میں سید سجاد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد ہے۔ تو جو اعمال ہم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان ساری ہستیوں کا واسطہ دیں خدا کو، کیونکہ بہت بڑا وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اپنی دعائیں قبول کروانے کا۔ یہ تمام ہستیاں بہت بڑا وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں دعا مانگے، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ماہ شعبان خدا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ اس مہینے میں صدقہ دینے کا اتنا اجر ہے کہ اگر آپ نصف خرما ہی صدقہ دیں گے تو خدا آپ کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ماہ شعبان کا ایک بہت ہی بہترین عمل آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تاکہ خداوند متعال دین و دنیا میں آپ کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے۔ واضح رہے کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے، تب ملائکہ عرض کرتے ہیں خدایا آج کے دن کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا اور آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ روزوں کا ثواب سن لیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شعبان کے 5 روزے رکھے گا وہ لوگوں میں محبوب ہوگا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کا ایک مقام ہو، عزت ہو، آپ محبوب ہو، تو آپ ماہ شعبان کے 5 روزے رکھیں۔ بڑھتے ہیں ماہ شعبان کی 5ویں شب کی نماز کی طرف، یعنی 4 اور 5 شعبان کی درمیانی شب کی نماز جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی اعظم فرماتے ہیں 2 رکعت نماز ہے، طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص 500 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، طویل نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر پڑھیں۔ خداوند متعال آپ کی 1000 حاجتیں دنیا و آخرت کی پوری فرما دیتا ہے، اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نمازی کو جنت میں شہر عطا فرماتا ہے۔